بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ عدالت خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک ایسا آدمی ہوگا جو میدان جہاد میں شہید کیا ہوگا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھیں، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو جہاد میں حصہ اس لیے اور اس نیت سے لیا تھا کہ تیری دنیا میں بہادری کے چرچے ہوں، سو یہ تیرا مقصد تجھے حاصل ہو چکا اور تیری دنیا میں بہادری کے چرچے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اور وہ اندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائے گا، وہ سب کا ایک ایک کر کے اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ کی رضا کے لیے آپ کی کتاب قرآن پاک میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے تو یہ بات جھوٹ کہی، تو نے تو علم دین اس لیے حاصل کیا تھا اور قرآن تو نے اس لیے پڑھا تھا تاکہ تجھ کو عالم و قاری اور عابد کہا جائے، سو تیرا مقصد تجھے حاصل ہو چکا، تیرے عالم و عابد اور قاری ہونے کا چرچا خوب ہو لیا۔ پھر اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ بھی اونھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص حاصل کیا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال اس کو عطا فرمایا ہوگا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتلائے گا، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ اللہ تعالیٰ جس راستے میں اور جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، تیرا دیا ہوا مال ان سب راستوں میں خرچ کیا ہے اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ جھوٹ کہا، در حقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو اور تیری فیاضی اور داد و دہش کے ہر طرف چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا اور دنیا میں تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے خوب ہو لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور وہ اونھے منہ گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تینوں اعمال اعلیٰ درجے کے اعمال صالحہ میں ہیں اور اگر اخلاص کے ساتھ یہی عمل ہوں تو پھر ان کا صلہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ لیکن یہی اعمال جب دکھاوے اور شہرت کے لیے یا اسی قسم کے دوسری دنیاوی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس درجہ کے گناہ ہیں کہ دوسرے سب گناہ گاروں، چوروں، ڈاکوؤں اور زناکاروں سے بھی پہلے جہنم کا فیصلہ انہی کے لیے کیا جائے گا اور یہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے، آمین۔